آج کے دور کے اندر مزاروں پر خرافاتیں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اس سے ہم انکار نہیں کرتے ہیں، اس سے ہم انکار نہیں کرتے ہیں۔ گنڈا گردی ہو رہی ہے، اس سے انکار نہیں کرتے ہیں، مگر اس کو لے کر کوئی شخص سنیت کو بدنام کرے تو میں کہوں گا کہ تو عقل کا اندھا ہے اور تو بے وقوف ہے۔ اس کی مثال میں نے بارہا دی ہے، پھر میں دوں گا۔ اگر کوئی مسلمان سود کا کاروبار کہے تو آپ اسلام کو خراب کہیں گے یا شخص کو کہیں گے؟ ظاہر سی بات ہے، میں آپ سے سوال کروں گا وہ شخص سود کا کام کرتا ہے تو آپ کہیں گے کہ یار بڑا برا کام کرتا ہے، کیا آپ یہ کہیں گے کہ اسلام بہت برا مذہب ہے؟ معاذ اللہ، بولے آپ بولے، بالکل نہیں۔ آپ یہ نہیں کہیں گے کہ اسلام برا مذہب ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، مسلمان ہے، اسلام کے اندر ہے، کلمہ پڑھا ہوا ہے، اپنے آپ کو کہتا مسلمان ہے، کہتا ہے کہ میں اسلام پر ہوں، اسلام پر عمل کر رہا ہوں، اس کے بعد وہ سود کا کاروبار کر رہا ہے، آپ کہیں گے کہ وہ جو سود کا کاروبار کر رہا ہے وہ اس کا اپنا ذاتی عمل ہے، اسلام کے اندر سود کو حرام کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی مزار پر خرافات کر رہا ہے، کوئی حرام کام کر رہا ہے، کوئی ناجائز کام کر رہا ہے، وہ اس کا ذاتی کام ہے، اس کا سنیت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا سنیت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضرات محترم، آپ مزاروں پر جائے، مزاروں پر جانے کا ادب میرے حضور اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے۔ حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ مزار پر جا رہے ہو، مزار سے 4 ہاتھ دور کھڑے ہو جاؤ، 4 ہاتھ دور کھڑے ہو جاؤ۔ جھکنے کی تو وہاں پہ بات ہی نہیں، سجدے کی تو بات ہی نہیں ہے۔ جب حضور اعلیٰ حضرت نے کہا کہ 4 ہاتھ دور کھڑے ہو جاؤ، پھر آپ سوچو کہ حضور اعلیٰ حضرت نے کس انداز کے اندر لوگوں کو آگاہ کیا ہے۔ اور حضور اعلیٰ حضرت جب غریب نواز کے دربار پر جاتے تھے تو پتہ ہے کہاں پر حاضری دیتے تھے؟ اس وقت کے اندر حضور اعلیٰ حضرت غریب نواز کے دربار میں گئے تو اس وقت کے جو خدامین تھے تو اعلیٰ حضرت جو دربار ہے اس کے باہر ہی کھڑے ہوئے تھے، اندر نہیں آئے، اندر نہیں آئے۔ آپ وہیں پر کھڑے تھے، فاتحہ پڑھ رہے تھے، کلام مجید کی تلاوت کر رہے تھے۔ اس وقت کے جو خدام تھے انہوں نے کہا کہ آپ اتنے بڑے عالم ہیں کہ جن کا لقب اعلیٰ حضرت ہو، اتنے بڑے عالم ہو، تو ہماری غیرت کو یہ گوارا نہیں کہ آپ وہاں پر کھڑے ہو وہیں سے چلے جائیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اندر آئے۔ حضور اعلیٰ حضرت ادب کا مقام آپ دیکھیے، حضور غریب نواز کے دربار کا ادب دیکھیے۔ حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جملہ اگر کوئی سنے گا تو کہے گا کہ کیا کہہ دیا ہے، لیکن آپ دیکھیے ادب دیکھیے۔ حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ کتوں کا یہ کام نہیں کہ وہ گھر کے اندر آئے، کتوں کا کام یہی ہے کہ وہ دروازے پر بیٹھ کر ان کی حفاظت کرے۔ اب کچھ بدعقیدے اس کو سنتے ہیں تو کہتے ہیں او ان کے امام نے تو اپنے آپ کو کتا کہہ دیا، لیکن میں کہنا چاہوں گا کہ علم ہوتا تو خدا سے نہیں لڑائی لیتا، یہ گھٹائے اسے منظور بڑھانا تیرا۔ او میرے بھائی، جب کسی جانور کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس کی صفت مراد لی جاتی ہے، بے شک صحیح، اس کی صفت مراد لی جاتی ہے۔ اعلیٰ حضرت چھوڑو، چھوٹی ذات ہے، شیر خدا کس کو کہا جاتا ہے؟ حضرت علی کو شیر خدا کہا جاتا ہے۔ تو اگر تم نے اعتراض اعلیٰ حضرت پر کیا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے اپنے آپ کو کتا کہا ہے تو اس سے بڑھ کر بات آگے جائے گی، شیر خدا مولا علی تک بات جائے گی، پھر تمہیں جواب دینا پڑے گا کیا مولا علی کو شیر خدا کہا گیا ہے تو کیا وہ 4 پیروں والے تھے؟ جواب تجھے دینا ہوگا، تو تو کیا جواب دے گا؟ تیرا جواب یہی ہوگا کہ شیر کے اندر ایک خاصیت ہے کہ وہ دلیر ہوتا ہے، جب وہ شکار کرتا ہے تو نہ وہ چھوٹا دیکھتا ہے نہ بڑا دیکھتا ہے، نہ وہ پاورفل دیکھتا ہے، نہ وہ ہاتھی کو دیکھتا ہے، نہ وہ جراف کو دیکھتا ہے، وہ اپنی بہادری کی بنیاد پر، وہ اپنی دلیری کی بنیاد پر اس پر جھپٹا مار دیتا ہے۔ اس لیے ایسے ہی مولا علی تھے، جب دیکھتے تھے کوئی مشرک، کوئی کافر نبی پر بھونک رہا ہے تو اس کے اوپر جھپٹ جایا کرتے تھے، اس لیے ان کا لقب شیر خدا ہے۔ تو ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ شیر کے اندر جو صفت تھی بہادری کی، اس صفت کو لے کر مولا علی کو شیر خدا کہا جاتا ہے، اور کتے کے اندر لاکھ برائی صحیح
مگر ایک اس کے اندر خاصیت ہے، وہ چاہے کتنا ہی بھوکے مگر جس کا کھاتا ہے اس پہ کبھی نہیں بھوکتا ہے، بالکل صحیح، اس پر کبھی نہیں بھوکتا ہے، اور جو ایک بار اسے روٹی کا ٹکڑا کھلا دے اس کے دروازے سے وہ اٹھتا نہیں ہے۔ آپ اپنے گھروں پر چند دن کسی کتے کو کھلا کر دیکھ لے، وہ پورا دن کہیں پر گھوم آئے ڈول آئے، رات میں آ کر تمہارے گھر کی چوکیداری کرتا ہوا نظر آئے گا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے وہیں پر بیٹھ کر یہ کہا کہ یہ وہ ہے کہ جنہوں نے ہندوستان کے اندر دین پھیلایا ہے، اور میں وہ ہوں جو مرتے دم تک اس دین کی حفاظت کروں گا، اس پر پہرا دوں گا۔ تو یہ اعلیٰ حضرت نے ہمیں ادب سکھایا ہے۔